دوستوں اور بزرگوں، معاشرہ اور سوسائٹی آج تباہی کے دہانے پر ہے۔ کوئی ایسی برائی نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو، کوئی ایسی ناانصافی نہیں جو یہاں موجود نہ ہو، کوئی ایسا ظلم نہیں جس نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں نہ لیا ہو، کوئی ایسی بددیانتی نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں موجود نہ ہو۔ تمام برائیوں کا مجمع اور مرکب بن چکا ہے آج کا یہ معاشرہ۔ لا علمی کی وجہ سے نہیں کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے نہیں کہ لوگوں کو کوئی شعور ہی نہیں ملا، علم ہی نہیں ملا، روشنی بھی نہیں ملی، بلکہ تمام تر علوم جانتے ہوئے، ہر چیز کا علم ہوتے ہوئے بھی ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار ہے، ہمارا معاشرہ بربادی کا شکار ہے، ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے، باوجود یہ کہ علم بھی ہے، شعور بھی ہے، علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی موجود ہیں، تعلیم کا زمانہ بھی ہے، تعلیم کا دورہ بھی ہے، لیکن بیراہ روی، ظلم، بربریت، ناانصافی، جھگڑے، گھریلو چپقلشیں، باہمی بغض اور کینہ بھی عروج پر ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ معاشرہ بجائے بگڑنے کے، بجائے سدھرنے کے، بگڑتا ہی کیوں جا رہا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی پر چند معروضات آپ کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں عرض کروں گا۔ دوستو، معاشرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہیں سے آپ خرید کر لا کے رکھ دیں تو وہ زیادہ قیمت کا جو خریدا تو وہ معاشرہ اچھا ہو، اور جو سستا خریدا تو وہ ناقص ہو۔ ایسی چیز تو معاشرہ ہے نہیں کہ کہیں سے بازار سے خرید کر لے آئے، جاپان والا معاشرہ اچھا ہے اور چائنا والا معاشرہ اچھا نہیں ہے، وہاں سے خرید کر لے آئے، ایسی چیز نہیں ہے معاشرہ۔ معاشرہ ہے کیا؟ معاشرہ ہے میں، آپ اور ہم سب۔ میرا طرز عمل، آپ کا طرز عمل، ہم سب کا مجموعی طرز عمل ایک معاشرہ ہے، ایک سماج ہے، ایک سوسائٹی ہے۔ میرے اور آپ کا طرز عمل معاشرہ ہے۔ تو اب معاشرے کی اصلاح کون کرے گا؟ نبی آئیں گے، نبیوں نے آنا تھا، ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، تعلیمات دے کر ہمیں چلے گئے، ہر روشنی، ہر اچھائی، ہر نیکی انبیاء بتا کر چلے گئے۔ کیا فرشتوں نے آ کر معاشرہ درست کرنا ہے؟ تو فرشتوں کو ہمارا معاشرہ درست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جنات آ کر معاشرہ درست کریں گے؟ نہیں، جنات کو انسانی معاشرے سے کیا تعلق؟ تو پھر یہ معاشرہ درست کیسے ہوگا؟ یہ معاشرہ صحیح کیسے ہوگا؟ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ معاشرہ بہتری کے راستے پہ کیسے چلے گا؟ تو میں نے عرض کیا، معاشرہ میں اور آپ ہیں۔ میں اور آپ اگر برے ہیں تو معاشرہ برا ہے، میں اور آپ صحیح ہیں، درست راستے پہ ہیں، صحیح نہج پہ چل رہے ہیں تو معاشرہ درست ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے کردار سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس میں سیمنٹ، سریے اور بجری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے،
اس میں میرا، آپ کا، ہم سب کا مجموعی کردار معاشرے کو مرتب کرتا ہے کہ جتنے بھی افراد ہیں وہ مل کر معاشرہ بناتے ہیں. افراد کے طرز عمل سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے. وہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد اپنی انفرادی زندگی کو، انفرادی اعمال کو، انفرادی کردار کو صحیح کرنے پر توجہ مرکوز کر لے تو سب افراد کی جس دن توجہ اپنی اصلاح پر مرکوز ہو گئی، ہر فرد اپنی اصلاح کر چکا تو معاشرہ ٹھیک، معاشرے کی اصلاح ہو گئی. پھر نہ کسی انجمن کی ضرورت ہے، نہ جماعت کی ضرورت ہے، نہ لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت ہے، نہ جلسوں اور کانفرنسوں کی ضرورت ہے، نہ جلوسوں اور نعروں کی ضرورت ہے. جب ہر فرد خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو وہی دن ہوگا معاشرے کے صحیح ہونے کا. اسی دن معاشرہ صحیح ہو جائے گا. مختصراً 2 معاشروں کا آپ کے سامنے میں تذکرہ کرتا ہوں. 1400 سال پہلے کے زمانے میں آپ کو میں لے چلتا ہوں. وہی مکہ ہے، وہی خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، وہی عرب کی سرزمین ہے. لوگ بھی وہی، اقوام بھی وہی، افراد بھی وہی. لیکن کیا ہے؟ ظلم ہے، بربریت ہے، شرک ہے، ناانصافی ہے، شراب نوشی ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں. ہر طرح کی برائی وہاں پر موجود ہے. معاشرہ ستم کا شکار ہے، تنزل کا شکار ہے، مسموم قسم کی ہواؤں کا شکار ہے. اور دفعتاً جب میرے نبی آ جاتے ہیں، جو میرے نبی کے پاس آیا، میرے نبی اس کے کردار پر، اس کی ذات پر محنت کرتے ہیں اور پھر اسی مکے کے اندر، اسی سرزمین پر، انہی لوگوں میں سے جب اپنی اصلاح کر کے نکلتے ہیں تو پھر معاشرہ کیا بنتا ہے؟ پھر وہ معاشرہ عدل و انصاف والا بنتا ہے. پھر معاشرہ وہ بنتا ہے کہ رب بھی قرآن میں اسی شہر کی قسمیں کھاتا ہے. لا اقسم بہذا البلد، میں رب اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. رب قسمیں کھا رہا ہے. اور اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ اس لیے کہ اس شہر مکہ کے وہ جو باسی، وہ رہنے والے، وہ نبی اقدس کے دست حق پرست پر اپنی اصلاح کرنے والوں نے اپنے تن کو بھی، اپنے من کو بھی صاف ستھرا، اجلا، پاک اور طاہر کر دیا. تو رب نے کہا لا اقسم بہذا البلد. حالانکہ یہی مکہ تھا کہ جس میں ہر طرح کا ظلم، شرک، کفر ہوا کرتا تھا. کیا ہوا؟ صرف افراد درست ہوئے، معاشرہ بدل گیا. پھر یہی چند لوگ یہاں سے اٹھ کر جب مدینہ میں جاتے ہیں تو ایسا ایک اصلاحی اور اسلامی معاشرہ قائم ہوا، دنیا آج تک اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. دنیا کی تاریخ میں آج بھی اگر کہیں مثال بیان کی جاتی ہو ایثار کی، تو مثال مدینہ کی دی جاتی ہے.
عفو اور درگزر کی مثال دنیا میں کہیں بھی بیان کی جاتی ہو تو فتح مکہ کے دن مکہ کے اندر میرے نبی کی مثال دی جاتی ہے۔ دنیا میں اگر عدل و انصاف کو اگر پرکھا اور تولا جاتا ہے تو دنیا کے پاس آج بھی عدل و انصاف کو تولنے والا ترازو حضرت عمر ہے۔ درست ہوا معاشرہ، افراد درست ہوئے، معاشرہ درست ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ معاشرہ درست کیسے ہوگا؟ یہ معاشرہ افراد کی درستگی سے یہ معاشرہ درست ہوگا۔ دو حدیثیں میں نے خطبے میں پڑھی آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ المسلم، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی تعریف کی ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، دوسرے مسلمان محفوظ ہو جس سے، من یدہ و لسانہ، دوسرے مسلمان جس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہوں، جس کی زبان سے بھی محفوظ ہوں تو وہ مسلمان ہے۔ یہ میرے نبی نے مسلمان کی تعریف بتائی ہے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں تو وہ مسلمان ہے۔ اب صرف اسی حدیث پہ غور کرے تو دنیا میں فسادات کا جو مجموعی طور پر تناسب ہے وہ ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے، زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلے زبان چلتی ہے پھر ہاتھ چلتے ہیں۔ تو جب صرف ان دو اعضاء کو، ہاتھوں کو اپنا بنا لیا، محفوظ کر لیا، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ دیا تو بے شمار برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، معاشرہ درست ہو گیا۔ زبان سے کسی پر تان نہیں کیا، تشنیع نہیں کی، گالی نہیں دی، کسی کی برائی نہیں بیان کی، زبان سے کسی کی آبرو ریزی نہیں کی، ہاتھ کسی بھی مظلوم پر اٹھا نہیں، تو معاشرہ کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا، معاشرے کی اصلاح ہو گئی۔ اور دوسری حدیث میں نے جو خطبے میں پڑھی، میرے نبی نے فرمایا احب لنفسک احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر ما تحب لنفسک، جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ بھائی سے مراد کون ہے؟ سارے مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان بھائی ہیں۔ خونی رشتے سے زیادہ مضبوط یہ رشتہ اسلام کا ہے۔ سارے کے سارے مومن بھائی ہیں۔ تو فرمایا کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر۔ حدیث کا دوسرا جملہ وَكَرَهْ لِأَخِيكَ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، جو چیز تجھے اپنے لیے ناپسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند سمجھ۔ اب اس حدیث کی گہرائی کے اندر آپ جائیں، اس حدیث کے جملوں کو ذہن میں بٹھائیں۔ رات کو جب چارپائی پہ جائیں گے لائٹ بند کر کے پھر اس حدیث پر اپنے طور پہ غور کرنا، اپنے طور پر اس حدیث کے اندر سے جو سبق حاصل کرنا ہے اس پر غور کرنا۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ میں اپنے لیے نقصان پسند نہیں کرتا،
میں اپنی ہتک اور توہین پسند نہیں کرتا، میں اپنے کو گالی دینا پسند نہیں کرتا، میں اپنے مال پر کسی کا قبضہ پسند نہیں کرتا، میں اپنا مال کسی کے قبضے میں لے جانا پسند نہیں کرتا، میں اپنی اولاد کے لیے، میں اپنی بیوی بچوں کے لیے، میں اپنی ذات کے لیے جو پسند نہیں کرتا وہ مجھے معلوم ہے، اگلا کام یہ کرنا ہے دوسرے کے لیے بھی وہ پسند